بارڈر ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان وہ انتہائی دشوار گزار رستوں پہ مبنی ہے اور کہیں پہ بھی کلیئرٹی بھی نہیں ہے. اس ساری سچویشن میں کیسے ممکن ہوگا کہ پراپر بارڈر سیل ہو یا وہاں سے جو دہشت گردی کی لیکیج ہے یا جو لوگ یہاں پہ وہاں سے آ کے یہاں کاروائی کر کے چلے جاتے ہیں اس کو کیسے روکیں گے؟ دیکھیے بارڈروں کو مکمل سیل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کا جو صدرن بارڈر ہے میکسیکو کے ساتھ وہ دیواریں شیواریں بناتے رہے لیکن ایون دین اور یہ بارڈر تو موسٹ ڈیفیکلٹ ہے ان دی ورلڈ. آپ یہ دیکھیں کہ 2640 کلومیٹر. اب یہ کہنا آسان ہے 2640 کلومیٹر پہ آپ کتنی فوج کھڑی کریں گے جو روکے گی. تو اس لیے وہ جو پاسنگ ایریاز ہیں ان کے اوپر مانیٹرنگ ہے اور باقی بھی ایئر سرویلنس وغیرہ ہے, فینسنگ بھی کی ہوئی ہے. تو یہ ٹرکل ڈاؤن ان کا اس طرح ہو رہا ہے. اس کو روکنے کے لیے ہماری موبائل ٹیمیں ہیں, ہماری ڈرون کا کوریج ہے, کیمروں کا کوریج ہے اور ہم جو ڈپلومیٹک پریشر ڈال رہے ہیں افغانستان پہ کہ بارڈر مینجمنٹ 2 سائیڈڈ ہوتا ہے. جہاں ہماری 1,500 پوسٹیں ہیں وہاں آپ کی کوئی پوسٹ نہیں ہے, کوئی 100-200 ہیں, ان کو آپ بیف اپ کریں اور آپ تعاون کریں انفارمیشن شیئرنگ میں اور ہمارے ساتھ ہاٹ لائن آپ کے پاس ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ ڈپلومیٹک ایفرٹ کے ساتھ افغان طالبان کو بتایا جائے کہ آپ کی عبوری حکومت ہے, آپ وعدہ کر کے آئے تھے کہ آپ نمائندہ حکومت بنائیں گے, آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. یہ جو دوحہ کا معاہدہ تھا اس میں پرپزلی آپ کے اس معاہدے میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ نہ کریں بیکاز ایک پاکستان نہیں سارے پڑوسی آپ سے ڈر رہے ہیں بیکاز وہ افیکٹ ہوتے ہیں. آپ تاجکستان میں بھی جا رہے ہیں, آپ ادھر بھی جا رہے ہیں. اس لیے جو حالیہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تاجکستان کے حوالے سے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کوئی نئی ڈائمنشن ہے یا صرف چائنا کو ٹارگٹ کرنا ہے, چائنیز کو ٹارگٹ کرنا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں یہ جو ہے نا چائنیز کو ٹارگٹ کرنے کے پیچھے تو انڈیا بھی ہے اور اس لیے را کے جو ہاتھ ہیں وہاں وہ اس طرح چل رہے ہیں. لیکن جو تاجکستان میں انہوں نے کیا, چائنیز کو 3 کو ہلاک کیا ہے, دیٹ ری انفورسز اور ویو پوائنٹ کہ یہ جو دہشت گرد اور یہ ٹیررسٹ اکٹھے ہوئے افغانستان میں یہ ڈینجر صرف پاکستان کا نہیں ہے, یہ سارے نیبرنگ کنٹری کا ہے اور سب کو پتہ ہے. ابھی آپ دیکھا امریکہ میں جو ہے وہ ابھی حال ہی میں وہ واقعہ ہوا, جی وہاں بھی ہوا. تو اس لیے یہ ریچ آؤٹ کریں گے ہر جگہ کے اوپر اور القاعدہ کے بھی سگنیچرز ہیں, IS خراسان بھی ہے, BLA بھی ہے, TTP بھی ہے, مجید بریگیڈ بھی ہے. تو اس کو روکنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے ڈپلومیٹک, پولیٹیکل پلس کائنیٹک. صحیح. اچھا انڈیا اب چھپ کے وار کر رہا ہے, وہ بھلے پراکسیز کی فارم میں ہو یا سوشل میڈیا پہ ہو. اچھا اب انڈیا کو ابھی جو ہے وہ سبق آزمود اس کی پٹائی نہیں ہوئی, ابھی اس کے ذہن میں ہے کہ شاید پاکستان کو مزید جو ہے وہ کسی انگیجمنٹ میں لا سکتا, ابھی تسلی نہیں ہوئی انڈیا کی؟ دیکھیں انڈیا بہت بڑا ملک ہے, بڑی ڈیموکریسی اپنے آپ کو کہتے ہیں, اسٹرینتھ بھی ہے, ایریا بھی بہت زیادہ ہے, افواج بھی ان کی بڑی بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے ان کو یہ جتنی ابھی ان کی ہزیمت ہوئی ہے یا یہ جو پاکستان کے ہاتھوں شکست ہوئی ہے جس کو امریکن کانگریس نے بھی ایکسیپٹ کیا ہے, بین الاقوامی سطح پہ ہے, یہ ان کے لیے ڈائجسٹ کرنا بڑا مشکل ہے. دیٹ از وائی وہ جو ہے نا جیسے مار کے لٹایا تو پھر اٹھ کے کہتا ہے اب کے مار تو دیکھو تو یہ اب کے مار والا ہے مسئلہ. لیکن یہ اگر پھر پنگا لیں گے تو پھر مار کھائیں گے. انشاءاللہ پاکستان نے اپنا دفاع مضبوط رکھا ہوا ہے اور ٹھیک ہے, لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وائی آفٹر آل یو وانٹ ٹو سالو ایشوز تھرو وار. صحیح. آپ کو کیا جب آپ کا پہلگام والا ایشو ہوا اور ہم نے بتایا کہ اس میں ہماری کوئی انوالومنٹ نہیں, اگر ہے تو آپ چیک کریں, تحقیقات ہونی چاہیے, انٹرنیشنل ہو, کوئی بھی سین کنٹری کا کوئی بھی ایسا اسٹیٹس مین ہیڈ ہو تو وہ کہے گا ٹھیک ہم کراتے ہیں, یا ہمارے پاس یہ ثبوت ہے, یا ہماری آرمی لیول پہ میٹنگ کرا دیں, ہاٹ لائن ملائیں اور بیٹھ کے کریں. لیکن یہ اس طرح وہ کر رہے ہیں تو آئندہ بھی یہ گیدڑ ببکی ہیں, کر کچھ نہیں سکتے. صحیح. اور حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ دبئی ایئر شو میں جو ہے پہلے ٹرمپ صاحب 7-8 کی گواہی دیتے رہے ہیں, اب ایک اور طیارہ جو ہے کہتے ہیں خودکشی کر گیا. تو وہ انڈین ایئر فورس کی تو ہر جگہ پہ ہزیمت ہو رہی. ان کے درجنوں جہاز کریش کر چکے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کرپشن ریمپینٹ ہے.
اور آپ نے یاد ہوگا کہ کانگریس کے ٹائم میں یہ بوفرز کی گنوں کا تھا تو راجیو پہ الزام لگتا تھا کہ کیا کیا. اس کے بعد بھی یہ جو اکٹھے کر کے لے رہے ہیں اور یہ تو ان کا اپنا انٹرنل بنا ہوا جہاز. ہاں جی یہ تو ان کا اپنا پروجیکٹ تھا. ہاں 84 میں شروع ہوا, 2001 تک وہ پہلی فلائٹ اس کی ہوئی اور ابھی تک میں 30 بنے ہیں شاید. ہاں اور یہ مارا گیا. ابھی اس کے اوپر مختلف کنٹریز نے اپنے کانٹریکٹ کینسل کیا. 1.2 بلین آرمینیا کا 1.2 بلین ڈالرز کا 12 جہاز لینے تھے انہوں نے کیا. تو یہ اسی طرح ہوگا جہاں مطلب ہے ان کا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ بھی کھوچل قسم کا ہے اور اس کو بھی کبھی آگے کبھی پیچھے یہ کر رہے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں انڈیا پاکستان جنگ کی بات نہ کریں, اپنے لوگوں کی غربت کو کریں. یہ مودی نے خود بھی کہا تھا ہم لڑیں گے لڑائی لیکن ہم غربت سے لڑیں گے. بڑی اچھی بات ہے. لیکن آپ کو غربت یہ ہر الیکشن جب آتا ہے نا, بہار کا الیکشن آیا تو انہوں نے بات کیا ماریں گے, گھس کے ماریں گے, ایک کریں گے, جیسے اسٹریٹ چائلڈ کرتے ہیں, چلڈرن کرتے ہیں بس اس طرح. صحیح. تو اس میں ایک اور بھی ایک ثبوت آیا کہ جو رافیل کے حوالے سے جب فرانسیسیوں نے خود کہا ہے کہ جی ہمارا مشین تو ٹھیک ہے, چلانے والے میں شاید کوئی مسئلہ ہو, تو اب انڈیا کے پاس اور کیا ایسا رستہ ہے؟ وہ تیجس بھی فیل ہو گئے, رافیل بھی فیل ہو گئے, اب کسی اور ملک کے پاس جائیں گے, اس سے اب لیں گے, کیا کریں گے؟ جی دیکھیں یہ تیجس یا رافیل فیل نہیں ہوئے, یہ انڈین پائلٹ اینڈ ٹریننگ یہ فیل ہوئی ہے نا. پوائنٹ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے نا کہ اٹ از دی مین بیہائنڈ دی گن دیٹ میٹرز. آپ اس کے ہاتھ میں ملینز آف ڈالرز کی یا بلینز آف ڈالر کی مشینری دے دیں, اگر وہ اس کو ایپٹ نہیں ہے ٹریننگ میں تو پھر مشکلات ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 1965 وار میں ہماری جو ٹرین رسال پور اکیڈمی کے ایم عالم اس نے 1 منٹ کے اندر ان کے 5 جہاز گرا دیے. تو یہ ٹریننگ ہے نا, وہ کوئی جہاز کے اندر جادو تو نہیں تھا. یہ تو جہاز اڑانے والے کی بات ہے, حوصلہ ہے, ٹریننگ ہے, پروفیشنلزم ہے, وہ ہے. تو اس لیے انڈیا کو چاہیے کہ وہ اپنی ٹریننگ پہ کانسنٹریٹ کریں. اس سے پہلے ان کو 1962 میں مار پڑی تھی چائنا سے. وہ بارڈر ڈسپیوٹ ہوا تو وہ اتنے یہ بھاگ کے پیچھے آئے کہ چائنا نے ان کو کہا رک جاؤ, ہم نہیں آ رہے آگے, ہم اس سے نہیں آنا چاہتے. صحیح. ریسنٹلی بھی وہ ایک انسیڈنٹ ہوا لداخ میں, وہاں سے بھی ان کو مار پڑی ہے. تو ہر جگہ پہ ان کو مار, میں حال میں ابھی یہ ان کو اتنی مار پڑ گئی ان کو خود سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اور یہ بڑی غلط پالیسی ہے ان کی. دیکھیں قومیں, غیور قومیں اوپر جاتی ہیں لوگوں سے لڑائیاں کر کے نہیں, آپ اپنے انٹرنل ایشوز کو کریں. آپ ان کی 2 درجن انسرجنسیز ہیں, لوگ موو کر رہے ہیں, کشمیر میں ظلم کر رہے ہیں, آپ خالستان کے اندر ظلم کر رہے ہیں ان کو سکھوں کے ساتھ, منی پور میں کرسچینز کے چرچ جلا رہے ہیں, پھر آپ موئسٹ کو مار رہے ہیں, تاملس کو, آسامی, اور اوپر سے گیڈر بھگتیاں کہہ رہے ہیں کہ ہم سندھ جو ہے وہ انڈیا میں لے لیں گے, جو کبھی حصہ ہی نہیں رہا ہے. دیکھیں یہ بڑی غیر سنجیدہ اور بڑی مذاقہ خیز باتیں ہیں اور یہ انڈیا کو زیب نہیں دیتی. دیٹ از وائی ان کا جو بین الاقوامی امیج ہے شائننگ انڈیا کا وہ دھرتی پہ گر گیا آ کے.